سامعین کرام، آج ہم نماز کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ نماز کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست استفادہ کے لیے اللہ رب العزت کے اوامر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں سب سے اہم اور بنیادی عمل نماز ہے۔ پھر سے سماعت فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست استفادہ کے لیے اللہ رب العزت کے اوامر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں سب سے اہم اور بنیادی عمل نماز ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، نماز ہم کس سے کہتے ہیں؟ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بارے میں ہم سنتے ہیں بہت زیادہ، لیکن نماز کس سے کہتے ہیں ہم سمجھتے نہیں۔ نماز کس سے کہتے ہیں اسی بات کو کہا جا رہا ہے۔ پھر سے سماعت فرمائیں، نماز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست استفادہ کے لیے اللہ رب العزت کے اوامر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں سب سے اہم اور بنیادی عمل نماز ہے۔ قال اللہ تعالی ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ وقال تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے رہے، خصوصاً نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بھائی یہ علماء کی زبانی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے میری آواز ہو سکتی ہے آپ کے پاس پہنچ رہی ہو، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہا ہوا بات ہے، کلام پاک کی آیات ہے، اور کلام پاک کی آیات کا ترجمہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے، کس پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، قیامت کے دن پر، حشر پر، آخرت میں جزا دیا جائے گا، اس پر مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، اس پر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ نبی ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہے۔ یہ تمام باتیں ماننا اور اس پر ایمان لانا، اسی بات کو کہا جا رہا ہے۔ قرآن کریم پر بھی ایمان لانا، یہی بات کہی جا رہی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائیں، کس پر؟ اللہ پر، اور نیک عمل کرتے رہیں۔ صرف نماز میں ہی ختم نہیں نیک عمل، ہمیں نیک عمل کرنے کے لیے اپنی زندگی ہے،
تمام کامیں نیک ہو سکتی ہیں۔ میرا نماز پڑھنا، میرا وضو کرنا، میرا جینا، میرا مرنا، میرا کھیت میں کام کرنا، میرا دکان چلانا، میری نوکری کرنی، یہ تمام کامیں کیا ہو سکتی؟ نیک عمل ہو سکتی ہے۔ خصوصاً نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، دو باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر دیا، خصوصاً کہہ رہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خصوصاً نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز پڑھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ادا ہو گیا اور جہنم سے بچ گئے، ایسے نہیں، آپ کے لیے جزا بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ زکوٰۃ دے دیا، آپ کا فرض ادا ہو گیا، ایسا نہیں، زکوٰۃ تو دیے ہیں، زکوٰۃ دینے کا ثواب بھی ملے گا آپ کو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کا جزا دے دے، ورنہ آخرت میں تو ضرور دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہی بات کہا جا رہا ہے، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے رہے، خصوصاً نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، نیک عملوں میں سے بالخصوص نماز کی پابندی کرتے رہے، اور جو مالدار ہو گئے، 7.5 تولہ سونا یا اس کے 7.5 تولہ سونے کے قیمت کے برابر اس کے پاس پیسہ ہیں، تو یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس رقم ہے، اور زکوٰۃ ادا کی، تو اس کو ثواب ملے گا، اور یہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محفوظ ہے۔ اور یہ نماز کی پابندی اور زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کا خوف نہ ہوگا، ان کو کسی قسم کا خوف نہ ہوگا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ پھر سے سماعت فرمائے، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ وقال تعالیٰ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خصوصاً نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک دوسری آیات، اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی رکھیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خفیہ اور اعلانیہ خیرات بھی کیا کریں، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی کہ کوئی چیز دے کر نیک اعمال خرید لیے جائیں، اور نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گا کہ کوئی دوست تمہیں نیک اعمال دے دے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے
میرے ایمان والے بندوں سے، یعنی ہم سے، آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کچھ خفیہ اور اعلانیہ خیرات بھی کیا کرے، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی کہ کوئی چیز خرید کر نیک اعمال خرید لی جائیں، اور نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی کہ کوئی دوست تمہیں نیک اعمال دے گی۔ یوم القیامہ کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا میں جو ہم اعمال رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے بدلہ ہمیں دیا جائے گا قیامت کے روز۔ کب دیا جائے گا؟ قیامت کے روز دیا جائے گا۔ اس دن کوئی کسی کا کام میں نہیں آئے گا، کوئی نیک اعمال خریدے نہیں جائیں گے، اور نہ کوئی دوست کسی کی مدد کر سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا سوائے اللہ کی۔ اسی بات کو کہا جا رہا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء۔ اس آیات کو علماء کرام اکثر و بیشتر اپنے دعاؤں میں شامل کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب مجھ کو میری اولاد کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دیجئے۔ اے ہمارے رب اور میری یہ دعا قبول کر لیجئے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دیجئے۔ اے ہمارے رب اور میری یہ دعا قبول کر لیجئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، لیکن اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات کو شامل کر دیا، اور اسی بات کو قرآن کریم میں اپنی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء۔ اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دیجئے۔ اے ہمارے رب اور میری یہ دعا قبول کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے ہونے تک نمازیں ادا کیا کیجئے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز بھی ادا کیا کیجئے۔ بے شک فجر کی نماز اعمال لکھنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے ہونے تک نمازیں ادا کیا کیجئے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز بھی ادا کیا کیجئے۔ بے شک فجر کی نماز اعمال لکھنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ وقال تعالی والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی خطبہ اور نماز کی طرف فوراً چل دیا کرو، اور خرید و فروخت اور اسی طرح دوسرے مشاغل چھوڑ دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ سمجھ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی خطبہ اور نماز کی طرف فوراً چل دیا کرو، اور خرید و فروخت اور اسی طرح کے دوسرے مشاغل چھوڑ دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ سمجھ ہو۔ ایک حدیث ہے، آگے حدیث کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے۔ اسلام کی بنیاد کتنے؟ 5 ستونوں پر قائم ہے، اسی بات کو کہا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رہنا بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ بھائی حضرت جبیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بنوں، بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتے رہیں، نماز پڑھنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بنوں، بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتے رہیں، نماز پڑھنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے جب کہ وہ ایک اجنبی شخص کے شکل میں حاضر ہوئے تھے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو، وضو پورا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، جب میں یہ سارے اعمال کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جبکہ وہ ایک اجنبی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے تھے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو، وضو پورا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، جب میں یہ سارے اعمال کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ ایک اور حدیث حضرت قرہ بن داموس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع میں ہوئی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کن چیزوں کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو
اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہیں۔ مسلمان اور ذمی کے قتل کرنے کو اور ان کے مال لینے کو حرام سمجھو، البتہ کسی جرم کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی۔ اور تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کی فرمانبرداری کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یعنی ہمت کے ساتھ دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی خوشنودی اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر لگے رہو۔ پھر سے سماعت فرمائیں۔ حضرت قرہ بن داموس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع میں ہوئی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کن چیزوں کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس میں ایک رات ایسی ہے، یعنی رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مسلمان اور ذمی کے قتل کرنے کو اور ان کے مال لینے کو حرام سمجھو، البتہ کسی جرم کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی۔ اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کی فرمانبرداری کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یعنی ہمت کے ساتھ دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی خوشنودی اور ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر لگے رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ جنت کی کنجی، ہم مسلمان ہیں بھائی، جنت میں جانے کے لیے، اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی، اور نماز کی چابی ہے وضو۔ اسی بات کو یہاں کہا جا رہا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ مسند احمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ نسائی میں ہے یہ حدیث۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نماز اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ 2 مرتبہ نماز فرمایا اور آخر میں جا کے کہا کہ اپنے غلاموں اور ماتحتوں کی کیا کرو؟ حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ
تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 غلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ان دونوں میں سے جون سا چاہو لے لو۔ انہوں نے عرض کیا آپ ہی پسند فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان کو لے لو، لیکن اس کو مارنا نہیں، کیونکہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 غلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں خدمت کے لیے کوئی خادم دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں میں سے جون سا چاہو لے لو۔ انہوں نے عرض کیا آپ ہی پسند فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کو لے لو، لیکن اس کو مارنا نہیں، کیونکہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، انہیں مستحب وقت پر ادا کرتا ہے، رکوع سجدہ اطمینان کے ساتھ کرتا ہے اور پورے خشوع سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے۔ اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ ہی خشوع سے پڑھتا ہے تو ان سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے مغفرت فرمائیں چاہے عذاب دے۔ پھر سے سماعت فرمائیں۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، نماز مستحب وقت میں ادا کرتا ہے، رکوع سجدہ اطمینان کے ساتھ کرتا ہے اور پورے خشوع سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے۔ اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ ہی خشوع سے پڑھتا ہے تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے مغفرت فرمائیں چاہے عذاب دیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث۔ بھائی اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔